الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین کرام اور دوستوں اور بھائیوں، آج جو میرا مضمون ہے وہ ہے قرآن کریم کی فضیلت اور اس کو پڑھنے کے آداب۔ معزز دوستو، فرمایا گیا کہ ورتل القرآن ترتیلا، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ قرآن کریم پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ پاک اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، فرمایا کہ یہ ایک لفظ ہے اور اس کے اندر 3 حروف ہیں۔ تو جو کوئی بھی الف لام میم پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کو ان 3 حروف کا جو ثواب ہے وہ 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیے گا کہ جو کہ قرآن کا ایک صفحہ پڑھے ڈیلی تو اس کو کس قدر ثواب ہوگا، یا ایک رکوع پڑھے یا 2 صفحات پڑھے یا ایک پارہ پڑھے تو اللہ پاک کس قدر انعامات کی اور اپنی نیکیوں کی اس پر برسات برسائے گا۔ تو یہ بھی ہمیں ایک اپنی زندگی کے اندر یہ ایک اس کو حصہ بنانا چاہیے ہمیں، جہاں ہم نے سارے کاموں کی پلاننگ کی ہوتی ہے وہیں پر قرآن کریم پڑھنے کی بھی پلاننگ کرنی چاہیے کہ دن کے اندر میں نے اتنے پارے یا اتنے صفحات یا اتنے رکوع جو ہے وہ پڑھنے ہیں۔ اگر ہم اپنے دن کا آغاز قرآن کریم سے کریں گے تو یقیناً اللہ پاک کی رضا ہمیں نصیب ہوگی، کیونکہ یہ رب کی وہ پاک کلام ہے کہ جس کو پڑھنا شفا ہی شفا ہے، جس کو پڑھنا جو ہے وہ عبادت ہی عبادت ہے، اور جس کو سننا بھی عبادت ہی عبادت ہے۔ اس کے چند ایک جو ہے وہ آداب بھی آپ سمجھ فرمائیں کہ قرآن کریم کو با وضو اور با غسل قبلہ طرف منہ کر کے کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں بیٹھ کر کے پڑھنا چاہیے۔ اور قرآن کریم کے پڑھنے میں ایک آداب یہ بھی ہے کہ اگر پاس کوئی آپ کے سو رہا ہے، نیند کر رہا ہے، تو اس کے پاس بھی کوشش کریں کہ قرآن کریم اونچی آواز میں نہ پڑھیں، کیونکہ یہ حقوق العباد کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ اور قرآن کریم اچھے کپڑے پہن کر، اچھا لباس پہن کر، خوشبو لگا کر پڑھنا چاہیے، اس سے جو ہے وہ روحانی سکون مزید بڑھ جاتا ہے۔ اور قرآن کریم کے بے شمار آداب ہیں کہ اس کو آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھنا چاہیے۔ تو یہ چند باتیں ہیں کہ جن کو ہم نے جو ہے وہ قابل غور کرنا ہے۔ معزز دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی ہیں، اللہ کے پیارے نبی ہیں۔ آپ کا ایک دفعہ ایک قبرستان کے قریب سے گزر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ ایک میت کو جو قبر کے اندر مردہ ہے اس کو عذاب ہو رہا تھا۔ تو آپ گزرے، کچھ عرصے بعد، کچھ دنوں بعد آپ کا دوبارہ اسی رستے سے گزر ہوا تو آپ نے کیا دیکھا کہ جس میت کو، جس قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا، اسی قبر پر اللہ کی رحمتوں کی اور برکات کا نزول ہو رہا ہے۔ آپ بڑے حیران ہوئے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ عرض کرنے لگے، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے کہ پہلے جب میں گزرا تھا تو اسی مردے کو، ایسی میت کو یا اللہ تو عذاب دے رہا تھا اور تیرا اس پر عذاب نازل ہو رہا تھا مالک، آج جب میں گزرا ہوں تو تیری رحمت برس رہی ہے، یا اللہ آخر کیا ماجرا ہے، کیا بات ہے، آخر تو اس پر اتنا مہربان کیسے ہو گیا میرے مالک؟ تو اللہ پاک نے فرمایا، وہی بھیجیے کہ اے موسیٰ، اے عیسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی، یہ جب آدمی اس دنیا سے جا رہا تھا تو اس کی بیوی جو ہے وہ اس کو اس کے ہاں بیٹا ہونے والا تھا، تو آج اس کا جو بیٹا ہے وہ بڑا ہوا ہے، اس کی بیوی نے اسی بچے کو مدرسے میں بھیجا ہے اور اسی بچے نے جا کر کے قرآن کریم کی جو ہے سٹارٹنگ کے اندر جو ہے قاری صاحب نے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی ہے۔ تو مجھے حیا ہی ہے کہ میں رب ہونے کے ناطے سے جو ہے جس کا بچہ زمین پر بیٹھ کر کے مجھے رحمان اور رحیم پکار رہا ہو تو میں اس کو زمین کے اندر کیسے عذاب دے سکتا ہوں؟ تو میں نے اس کا عذاب اسی وجہ سے دور کر دیا کہ اس کا بیٹا جو ہے، بچہ جو ہے وہ قرآن کریم پڑھ رہا ہے اور مجھے زمین پر بیٹھ کر رحمان اور رحیم کے نام سے القابات سے پکار رہا ہے۔ تو اس سے معزز بھائیوں ایک بات یہ بھی ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ جن کو اللہ پاک نے اولاد جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے تو کوشش کریں اپنی اولادوں کو یہ درس دیں، اس بات کی تلقین کریں کہ
جناب قرآن کی تلاوت کرنی ہے اور ڈیلی کچھ نہ کچھ جو قرآن کریم کے کچھ صفحات پڑھنے ہیں، اور پڑھ کر کے کوشش کریں کہ اپنے مرحومین کو آپ بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی اس چیز کی تلقین کریں، تو اپنے مرحومین کو اصال ثواب کریں اور ان کے لیے بھی اصال ثواب کا ذریعہ بن جائے گا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو جب دنیا پہ زندہ تھے، مرنے کے بعد قبر کے اندر جب ان کا انتقال ہوا، فوت ہوئے، تو جب انہوں نے اس دنیا سے کوچ کیا، وفات پائی، تو وہ گناہوں کے پہاڑ اپنے ساتھ لیے ہوں گے۔ ان کے گناہ اس قدر ہوں گے کہ گناہوں کے پہاڑ ان کے ساتھ ہوں گے، اور جب کل قیامت کے دن ان کو اٹھایا جائے گا قبروں کے اندر سے، تو وہ جب اٹھیں گے تو ان کے ساتھ نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے۔ گناہوں کے پہاڑ کم ہو جائیں گے، نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی، نیکیوں کے پہاڑ ہوں گے ان کے پاس۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھا، یا رسول اللہ آخر کون سی ایسی ان کی وجہ ہوگی اور ان کا کون سا ایسا نیک عمل ہوگا کہ اللہ پاک اس قدر ان پر کرم فرمائے گا کہ جب وہ مرے تھے تو گناہ کی حالت میں تھے، اور جب اٹھیں گے تو وہ نیکیوں کی حالت میں ہوں گے؟ یا رسول اللہ یہ کون سا ایسا ان پر کرم فرمایا جائے گا؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، یہ ان کا کوئی خاص عمل نہیں ہوگا، بلکہ ان کے ورثاء، ان کی اولاد اور ان کے پیچھے بچوں نے ان کے لیے ایصال ثواب کی اتنا کیا ہوگا کہ اللہ پاک جو ہے وہ اس کے درجات اس قدر بلند فرما دے گا کہ اس کے لیے نیکیوں کے پہاڑ لگا دیے جائیں گے۔ تو اس سے ہمیں ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ اپنے ورثاء کے لیے ایصال ثواب کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، چاہے آپ تھوڑا کریں، کچھ نہ کچھ ضرور کریں، تو ایصال ثواب کا بھی جو ہے وہ اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اس سے جو ہے ان کو بھی ان کی روح کو بھی سکون ملے گا اور ایصال ثواب کا بھی ایک ذریعہ بنے گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کریم کے ساتھ پکی، سچی اور سچی محبت، لگن، شوق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔